الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل والسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذين قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرے ایک ایسی قربانی جسے آگ جلا دے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. اے محبوب فرما دیجئے تحقیق تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس لائے روشن دلائل، اور وہ جو تم نے کہا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو تو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو تحقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا. ایسے رسولوں کو جھٹلا دیا گیا جو روشن دلائل اور صحیفے، واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے. یہودی جو فن ہیلہ سازی میں بڑے ماہر تھے اور شاطر لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر تراشا اور کہا کہ جی ہم آپ کی ذات پر ایمان نہیں لا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی کہ تورات میں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم اتنے تک کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ یہ معجزہ نہ دکھائے. کون سا معجزہ؟ کہ وہ قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد آسمان سے آگ اترے، وہ سفید آگ اتر کر اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دے. اگر کوئی نبی ایسا معجزہ دکھائے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ تو ہم سے تورات میں وعدہ لیا گیا ہے. اور اگر کوئی نبی نبوت کا دعوے دار یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا تو ہم تو ایمان نہیں لا سکتے. آپ نے چونکہ یہ معجزہ نہیں دکھایا لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. تو یہ انہوں نے بہتان بازی کی اور ایک سفید جھوٹ بولا. اللہ رب العزت نے ان کے سفید جھوٹ اور بہتان بازی کو باطل قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے
کہ ہر نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے دلیل چاہیے، اور معجزہ کسی بھی نبی کی سچے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے۔ یہاں تک بات تو بالکل درست ہے کہ کسی بھی نبوت کے دعوے دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے، تو وہ کسی بھی طرح کا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ یہ تمہارا سراسر سفید جھوٹ ہے اور بہتان بازی ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ معجزہ اس طرح کا کوئی خاص معجزہ دکھائے، تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس شرط کا تورات میں کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ خاص معجزہ دکھائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے لیے صرف معجزے کا ہونا کافی ہے۔ جب معجزہ سامنے آ جائے گا تو وہ نبی اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے، لیکن اس خاص قسم کی پابندی جو لگائی گئی ہے تمہاری طرف سے، تو تورات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ذرا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے بڑے واضح دلائل پیش کیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس معجزے کو تم طلب کر رہے ہو، تو کتنے ایسے نبی ہیں جنہوں نے قربانیاں کی اور انہوں نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے آسمان سے آگ اتاری اور انہوں نے ان کی قربانیوں کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ تو کتنے ایسے نبی تھے جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا، تو تم بجائے ان پر ایمان لانے کے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، نہ صرف تکذیب کی، جھٹلایا بلکہ ان کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کسی بھی نبی کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ اس طرح کا خاص معجزہ دکھائے، تو پہلے جو نبی تشریف لائے انہوں نے یہ خاص معجزہ دکھایا، باوجود اس کے کہ تم ایمان ان پر نہیں لائے، ان کو الٹا جھٹلا دیا، نہ صرف جھٹلا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا نا۔ تو اس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو اور کذب بیانی کر رہے ہو، اور یہ تمہاری الزام تراشی اور بہتان بازی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے محبوب فرما دیجئے کہ مجھ سے پہلے کتنے ایسے رسول تشریف لائے جنہوں نے بڑے واضح دلائل تمہارے سامنے پیش کیے، معجزات دکھائے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم کہہ رہے ہو انہوں نے وہ بھی دکھایا کہ انہوں نے قربانیاں کیں، آسمان سے آگ اتری اور انہوں نے ان قربانیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جو تمہارا مطالبہ ہے وہ بھی انہوں نے کر دکھایا، لیکن قتلتموہم، تم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اگر تم سچے ہو تو پھر قتل کیوں کیا تھا؟ لما قتلتموہم، کیوں قتل کیا انہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے اور کذب بیانی ہے، بہتان بازی ہے۔ ایسی کوئی شرط تورات میں نہیں لگائی گئی اور کسی نبی کو اس خاص معجزہ دکھانے پر پابند نہیں ٹھہرایا گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی، کیونکہ جب حق و صداقت کا سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو اور باوجود کوشش کے اگلا تسلیم نہ کرے تو پھر دلی طور پر رنج اور دکھ تو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو پیغام الہی لائے تھے ان لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی، تو نبی علیہ السلام کو ملال ہوا، دلی طور پر آپ کو دکھ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور ایسا کئی مقامات پر قرآن مجید میں ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے محبوب گھبرائیے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے کتنے ایسے رسول ہیں جنہیں جھٹلایا گیا، حالانکہ انہوں نے روشن دلائل پیش کیے، معجزات دکھائے، وہ صحیفے لائے، روشن کتابیں انہوں نے پیش کی، لیکن ان کو جھٹلایا گیا۔ تو یہ کوئی آج کل کا طریقہ نہیں، یہ تو شروع سے یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چالاکیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف آپ کو نہیں جھٹلایا، آپ سے پہلے تشریف لانے والے کئی انبیاء کرام جنہوں نے معجزات بھی دکھائے، جنہوں نے جو صحیفے بھی لائے، روشن کتاب بھی لائے، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کی تکذیب ہوئی۔ لہٰذا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ وتیرہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس بات پر فکر مند نہ ہوں۔ آپ کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو حق و صداقت، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل جو ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، لہٰذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا تقبل صلی اللہ علیہ وسلم۔